بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 28 جون سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 460 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے، جیسے کہ وقت کے مناسبت سے بھی یہ سوال اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یعنی بغیر محرم کی اگر حج پر جانا چاہے تو کیا اس کا یہ حج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کی حج میں کچھ یا اس کے ثواب میں کچھ کمی آئے گی یا نہیں؟ بنا محرم کے بھی اگر وہ یعنی گروپ کے ساتھ اگر کوئی حج کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ عورت کے ساتھ حج ہی نہیں، کسی بھی سفر میں اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، خصوصاً حج کا سفر جس میں صرف سفر ہی کا معاملہ نہیں رہتا، مکے میں ٹھہرنے کا معاملہ رہتا ہے۔ اور کسی بھی عورت کو، خاص طور پر عورت اگر جوانی وغیرہ کے مرحلے میں ہے تو بہت سی ضروریات پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ اس کے لیے واجب ہے کہ اس کے ساتھ محرم رہے، جیسا کہ حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے۔ حضرت عبد عباس رضی اللہ عنہ کے جو حدیث ہے کہ آپ پر ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے فلاں جگہ جہاد پر لکھ دیا گیا ہے، جب میری بیوی جو ہے حج کرنے جا رہی ہے تو کیا میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ لیکن ایک رخ اس کا دوسرا بھی ہے، وہ اس ناحیے سے کہ اصل مقصود کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کی حفاظت ہے۔ تو جن علماء نے اس چیز کو مد نظر رکھا، جیسے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام حنبل رحمہ اللہ کی جو ایک روایت شاید ان کے بیٹے عبداللہ سے یا امام ابو داؤد سے ہے، وہ ایک روایت ہے کہ اگر مناسب قابل اعتماد کوئی شخص ہے اور اس کے ساتھ عورتیں ہیں، اس کے ساتھ عورتیں ہیں، عورتوں کا گروپ ہے یا اس کی بیوی ہے، بہن ہے، یعنی جہاں پر خطرہ کم سے کم ہو سکتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی عورت حج کرنا چاہتی ہے جا سکتی ہے، خصوصاً اگر اس کا فرض حج ہو، اس کا فرض حج ہو۔ تو اس سلسلے میں مجھے ان علماء کی رائے زیادہ پسند ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور موجودہ دور کے بہت سے علماء نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری کی صورتحال ہو جائے، جیسا کہ آج کل صورتحال بسا اوقات ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نے ابھی جدہ سے ٹیلی فون کیا کہ ہم دونوں نے اپنی درخواست دی تھی، لیکن میری درخواست قبول نہیں ہوئی اور بیوی کی درخواست قبول ہو گئی ہے، تو کیا میری بیوی عورتوں کی ایک جماعت ہے، اپنا ایک گروپ ہے، ان کے ساتھ حج کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ اب ایسے موقع پر ان علماء کے قول کو اختیار کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اب ایک بار منظوری آگے پھر دوبارہ کم منظوری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، ہر روزانہ جو ہے قیمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ہے نا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن بعض ایسی کچھ صورتحال آتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حج کے اوپر جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ جی شیخ محترم، تو یہاں پر وہ چیز نہیں آئے گی کہ مثال کے طور پر ایک شخص اس کا اعتقاد، اس کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ عورت سفر نہیں کر سکتی، لیکن ابھی موقع دیکھا دوسرے عالم صاحب کے فتوے پر چلا گیا۔ دیکھیے، اصل میں جو یہ چیز جو ہے وہ اٹکل پچو نہیں کہی جا رہی ہے، بعض حدیثیں ہیں جس سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ایک امن کا ایک ویسا آئے گا کہ عدن سے کہاں سے ایک عورت سفر کرے گی اور مکے جا کر کے اکیلے تنہا کیا ہے وہ عمرہ کرے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لیکن اس عورت کے اس عمل پر کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ امن اتنا رہے گا۔ اسی طریقے سے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت کرنے لگی تو مجبوری کی صورت میں انہوں نے کیا حج کیا تھا، ہجرت کی تھی۔ تو یعنی اس کا مطلب کچھ مستثنیات ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے حج کیا تھا، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا۔ اب یہ کہنا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر حرام ہے، ابدی طور پر محرم ہے، تو حرمت اور چیز ہوتی ہے اور سفر اور خلوت وغیرہ اور چیز ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات کیا ہیں؟ ہر ایک کے اوپر حرام ہیں، لیکن غیروں کے سامنے بے پردہ آنا اور خلوت یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، ہے نا؟
تو یہ اور چیز ہوتی ہے حرمت کا معاملہ. اور اب جس طریقے سے اب عورت کا جو غلام ہے وہ کہتے ہیں اس سے پردہ نہیں ہے، لیکن اس سے پردہ نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر بھی جائز نہیں ہے. تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس لیے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ ایسا ہو، محرم رہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ بسا اوقات مجبور ہو جاتی ہے، اب ایک عورت ہے یہاں پر مثال کا کام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، وہ ایک غلط ہے، لیکن ایک اب اس کو کسی عورتوں کے گروپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم اس کو اس لیے کہہ کر کے روک دیں کہ ہاں بھائی وہ محرم نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز، یعنی اگر وہ نہ کرے تو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایک اصل مسئلہ ہوتا ہے اور لوگوں کے جذبات کی قدر کرنا اور چیز ہوتی ہے، اور اس کی اجازت شریعت کے اندر ہے لوگوں کے جذبات کی قدر کرنا. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کیا تھا، ظاہر بات وہ پہلے عمرہ نہیں کر سکی تھی، پہلے طواف نہیں کر سکی تھی. اسی حالت میں کہاں چلی گئی تھی؟ منا اور مزدلفہ، عرفہ اور مزدلفہ. جب آپ منا کے مزدلفہ میں ان کو طہارت ہوئی اور انہوں نے یوم النحر کو طواف کیا، پھر جب فارغ ہو گئے حج سے، جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ میری جو سہیلیاں ہیں وہ تو دو کام کر کے جا رہی ہیں اور میں ایک کام کر. آپ نے کہا کہ تیرا حج عمرہ دونوں ہو گیا ہے، وہ طواف جو تو نے کیا ہے، لیکن انہوں نے اے لگ میرے دل میں ایک بات رہ گئی ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ کیا عبد الرحمن سے جاؤ اس کو وہاں لے جاؤ، آئے اور حرام عمرہ کر لے. تو بسا اوقات کیا ہے لوگوں کی جذبات کی شریعت میں اگر گنجائش نکلتی ہے تو اس کی قدر رکھی گئی ہے. جی تو اگر ایسا کوئی کرتا تو یعنی اس چیز پر لے کے حج کے ثواب میں کوئی کمی وغیرہ کا کوئی امکان؟ انشاءاللہ اس کی نیت کے اوپر ہے، کوئی ثواب کی کمی نہیں. اللہ ہے کہ بلا وجہ اس کو محرم جا بھی سکتا ہے اور کوئی خاص انتظام نہیں ہو، پھر عورت کہتی ہے میرا کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا، سبھی تو سفر کرتی ہیں، ہے کہ نہیں، جیسے ہوتی ہیں نا بعض عورتیں، تو یہ گنہگار ہوگی، اس کے ساتھ کمی ہوگی. لیکن ایک عورت کیا ہے بسا اوقات، اب جیسے ہمارے ایک ساتھی نے جدت سے جو پوچھا ہے، اب ان کے لیے کیا ہے مجبوری ہے نا، تو انشاءاللہ ایسے موقع پر ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی یہ گناہ ایک کوئی خاص گناہ تو نہیں ہوگا، یہ گناہ ویسے ہی گناہ ہوگا جیسے کہ کوئی عورت اپنے ملک میں رہ کر یا اپنے علاقے میں عام طور پر جو اکیلے سفر کرنے کا گناہ کرتی ہے وہی گناہ اس کو ہوگا. ظاہر بات یہی چیز ہے، ایک شریعت کی مخالفت بھی ہے، لیکن جانتے ہیں بسا اوقات کوئی مجبوری ہو جس سے گناہ بھی ساقط ہو سکتا ہے. کوئی عذر ہو ایسا کام کر بھی لیتی ہیں، بہت جگہ سفر کرتی ہیں، حج کے بارے میں آ کر پوچھتی ہیں، ورنہ دوسرے جو سفر ہیں بہت سارے سفر کرتے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا. جی تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر امن ہے اور کسی قسم کا خطرہ نہیں، مثال کر آپ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی کی بیوی بھی اگر آپ کی گاڑی میں بیٹھ کر کے 100-200 جو سفر کرے تو میں نہیں سمجھتا وہاں پر کسی قسم کا خطرہ ہے نا. تو ایسی چیزوں کے اصل جو ہے عورت کی حفاظت کے لیے یہ حدود حدیں رکھی گئی ہیں. جی اب وہاں پر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قربانی کے ساتھ سر کے جو بال ہیں وغیرہ کاٹنے کے لیے جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا اس کے ساتھ اگر کرنے پر قربانی میں کچھ زیادہ ثواب ملے گا یا مصنوعی عمل نہیں ہے یہ چیز؟ کون سی قربانی؟ یعنی جو اضحیہ جس کو کہتے ہیں، جو بقرعید کے موقع پہ کی جاتی ہے. جی بھائی وہ تو صحیح مسلم ہے، ام سلمہ کی صاف حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور ذی الحجہ کا چاند نکل جائے تو اپنے ناخون اور یہ وہ کو نہ کاٹے. یہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کب کاٹے، وہ جب قربانی کر لے تو. اور یہی مشابہت ہوگی کن کی؟ وہ حاجیوں کی، کہ حاجی قربانی کرنے کے بعد اپنے بال کو کاٹتے ہیں. اور وہ حدیث شاید عبداللہ ابن عمر سے ہے یا کس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص جو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قربانی نہیں ہے، تو آپ نے اس سے کیا کہا کہ جب عشرہ ذی الحجہ ہو اس دن تو تم کیا کرو، اپنے ناخون اور بالوں کو کیا کاٹ لو گے، تمہیں کیا ہے قربانی کا پورا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ایسی چیز ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قربانی کیا ہے تو ضروری طور پر کیا کرے، وہ اپنے بال ہی کو کاٹے. اس پر کوئی دلیل نہیں. ثواب میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں، اس سے کوئی ثواب میں کمی زیادتی نہیں. جی
دوا میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے. یعنی کوئی کر لے تو بہتر ہے. کر لے تو انشاءاللہ وہ حاجیوں پر قیاس کر کے یا اس پر تو بہتر ہے، ورنہ اس کی کوئی کوئی اس کی دلیل نہیں. یعنی یہ حکم کیا ہے؟ استدلالی استشہادی ہوگا، کوئی نص اس کے اوپر نہیں ہے، جسے فقہا استحباب کہتے ہیں، سنت نہیں ہے. جی جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کے انتقال کے بعد اس روح کو اپنے عزیز کے اعمال کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ چیز بالکل عام نہیں ہے، یہ چیز بالکل عام نہیں ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اصول رکھے ہیں کہ اس کی اطلاع ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر وہ حدیث جو سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے اور روح وہاں پر پہنچتی ہے جہاں پر جنتیوں کی روحیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ روحیں اس قدر خوش ہوتی ہیں جیسے زندگی میں کسی کے پاس کافی دنوں سے اس کا کوئی رشتہ دار غائب رہا اور پہنچتا ہے تو ان کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے پوچھتی ہیں ارے فلاں کہاں ہے، ارے فلاں کہاں ہے، ارے فلاں کہاں ہے. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ انہیں جو ہے اپنے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے عمل سے خوشی ہوا کرتی ہے کہ نہیں؟ بلکہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہا کہ تو کہتا ارے آیا نہیں، وہ تو ہم سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ذہب بہ الی امہ الہاویہ، اسے اس کے ٹھکانے کہاں پہنچا دیا گیا ہے؟ ہاویہ جہنم میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس قسم کی خوشی اعمال سے ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ روزانہ کے عمل کو انسان کو خبر مل رہی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی آگے یہ بھی سوال کرتے ہیں، روح قیامت تک اپنے عزیزوں سے ملتی ہیں یا صرف ایک ہی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے؟ اب جنت میں ہے تو اس کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. نہیں، یہ تو یعنی جنت میں پہنچ جائیں چکی ہوتی. ظاہر بات روح ہے، مومن کی روحیں کہاں ہیں؟ مومن کی روح جنت میں ہے، کافروں کی روح جو ہیں وہ سجین کے اندر ہیں، ہاویہ کے اندر ہیں. مومن کی روحیں جنت میں ہیں. اب اس کی مختلف کیٹیگری ہے، انبیاء کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، مومن کی روحیں ہیں، مومن بچوں کی روحیں ہیں، ہر ایک کی روح جنت ہی میں ہے. پھر جنت اور جہنم کا فیصلے کا مطلب کیا ہوا پھر قیامت کے دن؟ بھائی انسان جو مرکب ہے صرف روح سے نہیں مرکب ہے. جو بچہ پیدا نہیں ہوا اس کی بھی روح تو ہے نا. انسان مرکب کس سے ہے؟ روح اور جسم سے ہے. اس دنیا میں روح اور جسم ہے، وہی مکلف ہے. جب تک صرف روح ہے، ابھی بچہ پیدا نہ بالغ نہ حالک، روح ہے کہ نہیں، لیکن مکلف نہیں ہے. تو مکلف کب ہے؟ روح اور جسد ایک کمال کو پہنچ جائے تو. اور یہی ہوگا کہ روح اور جسد کے ساتھ جنت اور جہنم میں داخلے کا معاملہ آئے گا. جی یعنی جنت مطلب وہی جو جنت اصل جنت ہے وہی جنت میں ہے. ایک ہی جنت تو ہے. یہ تو ہے نہیں کچھ جنت ہے جس کو اللہ فنا کر دے گا. جنت تو ایک ہی ہے نا. یہاں اسی جنت میں ہے. نہیں تو پھر جب جنت میں جب جائیں گے تو پھر دوبارہ جنت میں جائیں گے. بھائی اللہ کے بندے، وہ اس وقت روحوں کو جسد جب ملا دیا جائے گا تو اب اصل جانا ٹھکانا ہے. دیکھیے فرق ہوتا ہے، روح کو سکون ملے اور روح اور جسم دونوں کو سکون ملے. اصل سکون کی اور آرام کا کمال کب ہے؟ جبکہ روح اور جسم دونوں کو سکون ملے. کتنے لوگ ہیں یہاں پر ان کے جسم کو بڑا سکون ہے لیکن روح کو سکون نہیں ہے. لیکن اصل سکون کیا ہے؟ کہ روح کو اور جسم. اور یہ کامل کب ہوگا؟ جب انسان جنت میں جائے گا تو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میری والدہ وفات پا چکی ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے. سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہوں تو کیا انہیں بھی اس گناہ کا گناہ لکھا جائے گا ان کے اعمال میں یا نہیں؟ اگر انہوں نے آپ کو گناہ کے کام پر لگایا ہے جو آپ گناہ کر رہے ہیں، یا گناہ کرتے دیکھا اس پر وہ خوش ہوتی تھی، تم کو منع نہیں کرتی تھی، تب تو جو ہے ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا. یا وہ کوئی گناہ کام کرتے ان کو دیکھ کر کے آپ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے برات کی اظہار کرتی تھیں اور تمہیں پھر بھی جو ہے گناہ کرو تو ان کو ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعى. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کسی بھی ذکر کو کتنی تعداد میں پڑھنا ذکر کثیر کہلائے گا؟ بھائی دیکھیے ابھی اس کی تعداد تو نہیں کی جا سکتی، لیکن انسان مثال کے طور پر وہ ہر وقت کے اور ہر جگہ کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا شمار ذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات کے اندر موجود ہے۔ وہ انسان صبح ہے نیند سے بیدار ہوا تو اس ذکر کو نہیں بھولا، مسجد کے لیے نکلا تو اس ذکر کو نہیں بھولا، مسجد میں گیا اس ذکر کو نہیں بھولا، حمام میں گیا نہیں وضو کیا اس کا ذکر نہیں بھولا، صبح گھر سے نکلا اس کا ذکر نہیں بھولا، صبح کے اذکار ہیں اس کا ذکر نہیں بھولا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا انسان کیا ہے ذاکر اللہ کثیر و ذاکرات میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اتحیات کے بعد یعنی اتحیات درود وغیرہ کے بعد اور کتنی دعائیں شامل کی جا سکتی ہیں؟ جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعائیں ہیں، ان دونوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ساتھ میں اور بھی دعائیں ایڈ کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی؟ بھائی دیکھیے یہاں دو بات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تشہد میں اتحیات اور صلاۃ والسلام یعنی درود پڑھ لینے کے بعد تاکیدی ہے، بعض علماء نے واجب کہا ہے، وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرغ احدکم من التشہد، جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہوئے تو فلیتعوذ من 4 چیزوں اللہ کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من جہنم واعوذ بک من شر فتنۃ الدجال واعوذ بک من المحیا والممات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت شاید صحیح مسلم ہی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے ایسے ہی جیسے قرآن سکھاتے تھے کہ ہم تشہد کے بعد اس کو پڑھیں، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور آپ کا عمل بھی رہا ہے۔ تو تشہد کے بعد یہ چیز تو متعین ہے، یہ چیز متعین ہے۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ اختیاری ہیں، وہ اختیاری ہیں، انسان جتنی دیر تک پڑھنا چاہے وہ اپنا پڑھ سکتا ہے۔ جو اس کو دعائیں ہیں اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا اور تشہد کی تحیات پڑھی، وہ پڑھا کیا کہتے ہیں درود، تو اس کے بعد آپ نے کہا اس سے بتاؤ سل تعطا، اب دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو اس میں اللہم انی ظلمت نفسی رب اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، جو بھی دعا اس کو یاد ہو وہ اس کے علاوہ بھی جو دعا ہے اس کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم ماربل کا کام کرتے ہیں اور غیر مسلموں کے گھروں میں یعنی وہاں پر ہم کو ایک چھوٹی سی مندر اور اسی طریقے سے جس کو کہیں مے خانہ یا شراب خانہ جہاں پر شراب وراب رکھی جاتی ہے وہ روم وغیرہ بنانا، تو یہاں پر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جائز ہے یہ یا ناجائز ہے؟ بھائی دیکھیے جہاں تک شراب خانے کا تعلق ہے اس کا بنانا جائز نہیں ہوگا، جہاں تک مندر کا تعلق ہے اس کا بنانا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مکمل گھر ہے اس میں ایک کمرہ وہ اس طریقے سے بنوا رہا ہے جس میں وہ اپنا مندر بنائے گا، پجاری چیزیں رکھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ لیکن بطور تابع کے ہے اصل نہیں ہے، بطور تابع کے ہے وہ اصل نہیں ہے، ہم ایک بنا دے رہے ہیں اس میں چاہے وہ اپنا جو کچھ بھی رکھے، اصل ہمیں گھر بنانا ہے کہ نہیں، لیکن اگر اس میں بھی خاص مندر اس کی مورتیں اور یہ جو رکھنی ہوتی ہیں تو وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ جی شراب خانے کے لیے یعنی الماری وغیرہ اگر بناتا ہے تو اس میں تو دو معنی چیز استعمال ہو سکتی ہیں بھائی دیکھیے، لیکن اگر جو ہے وہ خاص دیکھیے بعض یہی چیزیں ہوتی ہیں خاص اس کا طریقہ ڈھنگ یہ وہ ہوتا ہے، عام الماری کی طرح نہیں ہوا کرتی، اگر عام الماری بناتا ہے وہ لے جا کے رکھے اس میں کوئی ہے نہیں، لیکن وہ کہتا ہے خاص میرے لیے اس کو بناؤ، ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں حدیث کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں شیخ محترم کیا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض لینا انتہائی ناپسندیدہ ہے اگرچہ کہ حرام نہیں ہے؟ وہ کون حدیث ہے؟ عن طارق بن شهاب بن عبد الله بن عمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما نزلت به فاقة فانزلها بالناس جی، یہ کہ اس حدیث کا مقصد قرض لینا نہ لینا نہیں ہے، اس حدیث کا مقصد یہ ہے اپنی ضرورت پوری لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا اور لوگوں سے اپنی ضرورت چندے وغیرہ مانگنا ہے۔
قرض مانگنا اس سے الگ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے, ازواج مطہرات وغیرہ بھی قرض لیتی تھیں. وہ اس کے اندر نہیں, اس لیے کہ اس میں جو ہے اپنے آپ کو عموماً کیا ہے ذلیل نہیں کرنا ہے. آپ قرض لے رہے ہیں اور کل کو واپس کر دیں گے, ہے کہ نہیں ہے, وہ اس میں داخل نہیں ہے. جی یہ الگ چیز ہے کہ قرض لینا اگر انسان کے پاس خصوصاً زیادہ استطاعت نہیں ہے تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. جی لیکن وہ اس حدیث کے تحت نہیں آتی. جی اگلا سوال ہے, ساتھی نے اور ایک پوسٹ بھیجی ہے جی, اور اسے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جس میں شاید کوئی ہیں جو واٹر ٹریٹمنٹ یعنی پانی کو جو تحلیل کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا اس سے وضو اور غسل جائز ہے یا نہیں, جو بیت الخلاء وغیرہ کا اسپیشلی پانی وہ ہوتا ہے. بھائی دیکھیے اس میں اگر دیکھا جائے تو پانی کی مقدار بہت زیادہ رہتی ہے عام چیزوں کے مقابل میں. اس سلسلے میں مجھے شیخ یہ عبداللہ البسام ہیں جن کی کتاب ہے بلوغ المرام کی شرح جو ہے, اس میں تیسری یا چوتھی ہی حدیث کی شرح میں انہوں نے لجنہ دائمہ کا اور فتویٰ کمیٹی جو رابطہ عالم اسلامی کے تحت کام کرتی ہے, ان دونوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے پانی کو صاف کر دیا جائے کہ اس میں نجاست وغیرہ کے آثار کچھ نہیں رہ جاتے, اس میں اور عام پانی میں کوئی فرق نہیں ہے, رنگ بو مزہ میں کوئی فرق اب نہیں ہے, تو اب ایسی صورت میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے وضو کے لیے بھی نہانے کے لیے بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ طبی طور پر یہ واضح ہو جائے کہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے اور وہ آثار جو گندگی وغیرہ کے ہیں وہ سارے کے سارے زائل ہو چکے. جی جیسے اس میں اس ویڈیو میں بتا دیں گے پانی صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واللہ عالم, کہاں سے بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علماء فقہاء کا اس پر اجماع ہے, کون سے فقہاء ہیں پتہ نہیں چلتا. میرے سامنے جو یہ دو چیزیں ہیں, ایک فتویٰ کمیٹی جس میں صرف یہی نہیں کہ سعودیہ کے ہیں, رابطہ عالم پوری دنیا کے, اس میں حناب بھی ہیں, مالکیہ بھی ہیں, شافعیہ اور سارے لوگ ہیں اس میں, اور ہر ایک کا مجھے یاد ہے کہ فتویٰ ہے کہ ہاں اگر صاف ہو جائے تو اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے. واللہ عالم. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر دوران جماعت امام صاحب یا اگر کوئی مقتدی اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے اور گر جائے یا بے ہوش ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی کو کیا نماز مکمل کرنی چاہیے یا نماز توڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے؟ بھائی دیکھیے اگر معلوم ہو کہ اچانک اس کے اوپر ایمرجنسی آ گئی ہے تو اتنے لوگ جو اس کو اٹھا کر کے ہاسپٹل وغیرہ لے جائیں, اپنی نماز کو توڑ کر کے لے جائیں اور باقی لوگ اپنی نماز کو پوری کریں, جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی سے نماز پوری کرائی اور باقی دوسرے لوگ انہیں اٹھا کر کے لے کر گئے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ کیا لینس لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لینس یعنی جو آنکھ میں لگاتے ہیں؟ جی کوئی حرجہ نہیں, آنکھ کے اندر اس کو دھولنا تھوڑی ہے کہ اس کو پانی نہیں پڑ رہا ہے. جی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اسی طریقے کا قریب کا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی دلہن یعنی میک اپ کرنے سے پہلے وضو وغیرہ کرے اور وہ میک اپ حلال نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی میک اپ حلال نہ ہونے کی دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ جن چیزوں کا استعمال ہوا ہے وہ ناجائز ہیں, وہ چیزیں حرام ہیں, ناپاک بھی ہو سکتی ہیں, تو ظاہر بات اسے نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ طریقہ لگانے کا, وہ کرنے کا ناجائز ہے اور چیزیں پاک ہیں تو اس سے پڑھ سکتی ہے. اس کے اوپر گناہ ہوگا اس طریقے کے استعمال کا, البتہ یہ ہے کہ نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی طریقہ مطلب کیسے؟ اب یہ تو وہی بتائیں کہ کیا ہے. ہو سکتا ہے بعض ایسی قسم کی تزئین ہوتی ہیں جسے شریعت نے غیر مسلموں کی مشابہت ہے یا کوئی بھی اور چیزیں ہیں ایسے ہوا کرتی ہیں, یا اسے غیر محرم بھی دیکھیں گے اور بالکل وہ پوری زیب و زینت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ جی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. جی اگر اصلاً چیز کے طور پر بھی اگر وہ حرام ہے تو پھر تو نماز جائز نہیں ہے. حرام ہے کہ ناپاک ہے؟ ابھی سوال میں تو حرام لکھا ہے, تو دیکھیے وہی ہے نا, اس میں واضح نہیں. اگر ناپاک ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی, لیکن حرام ہے تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جی یہ چیز خود بذات خود چیز حرام, کوئی حرجہ نہیں. ایک آدمی جو ہے وہ جو کپڑا پہنا ہے وہ لوٹ کر کے پہنا ہے, اس پر نماز پڑھے گا, نماز تو اس کی ہو جائے گی نا. غلط کپڑا لوٹنے اس کا کیا ہوگا؟ حرمت اس سے لے رہے ہیں. جی اچھا, جو مثال کے طور پر یعنی خنزیر کی چربی ہے جس کے ظاہر بات تو ناپاک ہے, پھر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. جی
حرام نہیں کہا جائے گا؟ بھائی حرام ہونے کے ساتھ ناپاک بھی ہے، وہ دو صفتیں اس میں جمع ہیں، صرف حرام ہونا اور ہے اور ناپاک ہونا اور ہے۔ جی اگر ناپاک ہو تو چاہے وضو سے پہلے لگائے یا وضو کے بعد لگائے پھر بھی وہ چیز سے فائدہ نہیں دے گی، سے فائدہ نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم بچے کا نام سبحان ہے تو کیا صرف سبحان کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیے اہل علم نے اس کو ناپسندیدہ کہا ہے۔ ایک وجہ یہ کہ صرف لفظ سبحان عربی زبان میں قطعاً استعمال نہیں ہے، جہاں استعمال ہے وہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے۔ سبحان مصدر ہے، پاک ہونا ہے نا، یعنی اس کا معنی کے لحاظ سے بھی نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سبحان کامل تنزیہ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اسے ناپسند کیا ہے، اسے ناجائز نہیں کہا ہے۔ جی یعنی محمد سبحان ایسا کہنا چاہیے؟ جی جی یعنی نام کے ساتھ کچھ آگے پیچھے لگانا جی چاہیے؟ بہتر ہے محمد سبحان کہے تو جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا کسی لڑکی کے دو نام رکھ سکتے ہیں، ایک اردو میں اور ایک عربی میں، ایک بڑے ہونے کے بعد وہ اختیار کر لیں؟ کوئی بات نہیں، 4 نام رکھیے آپ، کوئی بات نہیں۔ یعنی شریعت میں اس کی کوئی اس کا جو ہے گورنمنٹ کے ہاں دوسری جگہ دھوکہ نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے، اور کوئی نام ہی ہے، 4 نام رکھیے اس کے۔ یعنی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ایک سے زائد نام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دھوکے کا امکان نہیں ہے شیخ؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں پر دھوکہ ہو وہاں جو ہے، گھر میں ہے تو کوئی دھوکہ نہیں، ہر آدمی ہاں بھائی اس کا یہ نام ہے پکارتے اس سے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی دھوکہ نہیں ہے اس میں۔ جی آپ خود جو ہے آپ کے بچے کا اور نام رہتا ہے اور آپ اس کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں، پیار کے نام سے، جی لقب رکھ دیتے ہیں، کچھ اور رکھ دیتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی انعامی مقابلے میں دینی مقابلہ ہو، انعام کی خاطر شرکت کرنا جبکہ وہ اگر ضرورت مند ہو تو کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ مجھے دینی معلومات اور یہ بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اگر اس کے عوض ہمیں کچھ دے بھی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جی 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 یعنی صرف اگر نیت انعام کی ہے تب بھی وہ چیز جائز ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، انشاءاللہ جائز ہے۔ ریاکاری آئے گی اس میں؟ ریاکاری نہیں ہے، دنیا طلبی ہے، ایک جائز کام کے لیے انسان دنیا طلب کرے، کوئی چیز نہیں، حرج نہیں ہے۔ گناہ نہیں ہے اس میں؟ کیا گناہ ہے؟ کیوں بھائی گناہ کیا ہے؟ یعنی کون سی وجہ گناہ ہے؟ دین کے نام پہ دنیا کما رہا ہے۔ بھائی کہاں دین کے نام پہ کما رہا ہے وہ تو آپ جو ہے دین رکھے ہیں اور اس لیے کہ ہاں لوگوں کو معلومات ہو، ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی بہانے اس کو معلومات بھی ہو جا رہی ہے، جی وہ عبادت تھوڑی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ہماری ایک یعنی بہن نے منت مانی تھی کہ اگر ان کی بیٹی کو اگر اولاد ہوگی تو 1000 رکعت نماز پڑھے گی، لیکن وہاں پر وہ رشتہ جمع نہیں، لہذا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر دوبارہ دوسری جگہ اس لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، پھر الحمدللہ اللہ نے اولاد دی، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ 1000 رکعت؟ بھائی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی جہالت سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ 1000 رکعات کی نیت کر لیتی ہیں، منت مان لیتی ہیں، لیکن جب پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں، مولویوں سے فتویٰ پوچھنے کہ ہاں کوئی صورت ہے کہ نہیں بچ نکلنے کی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بظاہر سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ وہیں پر جہاں پر اس کا عقد ہوا ہے اسی سے متعلق اس نے منت مانی تھی، لیکن وہاں پر پوری نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو اس کا مطلب کہ ہے اب جو ہے وہ منت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ جی دوسری جگہ نیت بھی شامل رہے گی میرے خیال سے؟ بالکل، وہ نیت اصل تو نیت اس کو وہی ہے تاکہ وہاں طلاق نہ ہونا، میری بیٹی کی گھر جم جائے۔ اگر صرف یہ تھی اس وقت نیت، یا اس وقت اگر یہ نیت تھی کہ کبھی بھی اگر ہو جائے تو ظاہر بات ہے تب تو اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ جی جی اگر ابھی اگر طاقت نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں طاقت ہے، اشارے سے پڑھیں کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے، اس میں طاقت، روزہ تھوڑی رکھنا ہے، طاقت کی بات نہیں ہے، یہ تو متعین نہیں کہ ایک ہی دن پڑھنا ہے اس کو، ہے کہ نہیں؟ کفارہ نہیں ادا کر سکتی؟ بھائی کفارہ کیوں، جب نہ ہو سکے تو تب نا قسم کا کفارہ ہوگا، ابھی تو یہاں ہو سک رہا ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ غلط طریقہ ہے، ورنہ جو ہے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیں کسی کہ ہم کو فرصت مل جائے اس سے۔ جی بیٹھ کر کے پڑھیں، کھڑی ہو کے نہیں پڑھ سکتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے تو کوئی دعا ہے قرآن اور سنت میں؟
اس کے لیے کوئی دعا نہیں، استغفار کا بکثرت اہتمام کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا بکثرت سجدے کے اندر ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت انشاءاللہ پوری کرے گا، حاجت پوری کرے گا۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم بینک میں جو سود رکھا جمع ہے کیا وہ اس کو مسجد میں دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بس وہی جگہ بنا ثواب کے مسجد ہی رہ گئی ہے، پاک جگہ جہاں پر ہاں کیا جائے، نہیں بنا ثواب کے بھی نہیں دے سکتے، نہیں قطعاً نہیں، مسجد کو پاک رکھیں ان چیزوں سے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن تفصیل سے لکھتی ہیں شیخ محترم میں 6 سال سے اہل حدیث علماء کرام کے بیانات سنتی ہوں اور مجھے کافی علم حاصل ہوا ہے الحمدللہ، لیکن میرے کچھ دوست ہیں اور ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، صرف مسلمان کہنا چاہیے، تو اب کیا مجھے کنفیوژن ہو گیا ہے کہ کیا ہے حقیقت اور کیا نہیں؟ بھائی دیکھیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہیں ممانعت آئی ہے؟ آخر ایک موحد کی پہچان مشرکین اور بدعتیوں کے مقابلے میں کیسے ہوگی؟ مسلمان تو سبھی ہیں نا، شیعہ بھی مسلمان ہیں، قادیانی بھی مسلمان کہلاتے ہیں ساری دنیا والوں کی نظر میں، بہائی بھی مسلمان کہلاتے ہیں، درودی بھی سارے لوگ مسلمان کہلا رہے ہیں، تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم مسلمانوں کس گروپ کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح منہج پر رکھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بہترین اور کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض اہدنی لما اختلف فیہ بالحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یہ دعا پڑھا کریں۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ معلوم ہے کہ قرآن شفا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس پر تدبر کرے، اس پر غور کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے اسے پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے، یہ کر سکتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اللہ رب العالمین کا نام کیا الجلیل ہے یا الجمیل ہے؟ دیکھیے الجمیل تو ان اللہ جمیل یحب الجمال وارد ہے، لیکن جلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، یہ نام کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، نہ ہی قرآن میں وارد ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں ان للہ مئۃ اسما الا واحد وہ جو نقل کی ہے، اس کے بعد جو اسما کی تفصیل رکھی ہے اس میں الجلیل وارد ہے، لیکن علماء کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے، عبد الجلیل نام رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ نام سلف میں بہت پرانا پایا جا رہا ہے۔ سلف میں مجھے کسی صحابی کا تو نہیں، البتہ یہ ہے کہ تابعین، خصوصاً تابعین کے بعد تو یہ نام، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بعد کبار ائمہ کا نام بھی لکھا ہے، ان کا نام کیا تھا؟ عبد الجلیل تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام ہے، وہیں سے اس نام کو اخذ کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کسی کی نقل اتارنا میمکری جو کہا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ نقل اتارنے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک نقل اتارنا تو یہ ہے کہ اس کا یہ عمل جو ہے وہ بڑا پسندیدہ ہے، شرعاً ہے، اخلاقاً ہے، اب اس کی انسان نقل کرے کہ ہاں بھائی ہم بھی ایسے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک نقل اتارنی ہوتی ہے کیا ہے، اس کو مذاق اڑانے کے لیے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ جی چاہے وہ حرکات سے ہو یا الفاظ سے ہوں، جس کے ذریعے سے، ہونٹ کے اشارے ہی سے کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ آنکھ کو پلک جھپکنے کی جو بات لوگوں کو ہوتی ہے نا، آنکھیں بند کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے وہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ جی اگرچہ وہ سیم ہی کر رہا ہو تب بھی تو نقل اتاری سیم جاتی ہے، اور کیا آخر مقصد کیا ہے؟ اگر اس کی تضحیک ہے، اس کو ہنسنا ہے، ظاہر بات یہی چیز تو ہے نا، مسلمانوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اچھا سامنے والے کو اگر اس سے کوئی پریشانی بھی نہ ہو تو؟ کچھ بھی ہو، آپ کو کیسے پریشانی نہیں، بالکل پریشانی ہو، سامنے بیٹھا ہے، بھلے سے بیٹھا، لیکن اس کو تکلیف تو ہو رہی ہے نا، یہ چیز ناجائز ہے۔ اجازت دیتے تو کوئی بات ہوئی ہے،
بہت سارے کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. سب حنفی فقہ کی جو ہے جزیات آپ لے کر کے نہ لائیں, کوئی اجازت نہیں دے گا. شیخ یہ اسکولز میں بھائی اصل میں قرآن میں ناجائز کیا گیا ہے, حرام ہے, بس ختم ہو گئی بات نا. قرآن میں ناجائز ہے, لا یسخر من قوم, کسی کی نقل اتار. اس میں مسخرہ تو نہیں ہے مثال کے بھائی طور پر. کیوں نہیں مسخرہ ہے, کیوں کر رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر کی عام طور پر یعنی جس دن ٹیچرز ڈے ہوتا ہے, آپ بھائی دیکھیے وہ اولاً تو یہ بھی غلط طریقہ ہے, ٹیچر ڈے منانا بھی غلط ہے, اور غلط ہوئی اس کے اندر کسی کی نقل اتارنا یہ غلط ہے. یہ ساری جو ہے بدعات اور غیر مسلموں سے لی گئی چیزیں ہیں. اب اس کو جواز کے لیے دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں. نہیں, وہاں پر نہ اسٹوڈنٹ کو تکلیف ہے نہ ٹیچر کو تکلیف ہے, ٹیچر بھی خوش ہوتے ہیں اس سے. بھائی علی کل حال خوش بھی ہو, غلط چیز سے حرام چیز سے خوش ہونا غلط ہے. حرام چیز حرام ہے, شریعت مانا ہے وہ. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا آن لائن گیمز کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز گیم ہے تو جائز کھیلنا جائز ہے, اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی؟ نہیں, یہ بات بار بار آ چکی ہے, قطعاً جائز نہیں ہے. یہ علماء نے صراحت کے ساتھ اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اور اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ, شیخ ابن باز, لجنہ دائمہ, ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے. اللہ یہ کہ مجبوری ہو جائے بعض سے علاقوں میں کہ اس کے علاوہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے, تو پاسپورٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پکارنے اور تعارف کی حد تک یہ جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم بچوں کے نام بنا معنی کے اگر رکھنا چاہیں ہم, کوئی بھی اچھا نام ہے, فیشن والا نام ہے, اس کا کوئی نام مانا نہیں ہے, پھر بھی رکھنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے. مانیت کیا ہے, ایک چیز رکھ جائے اس سے بچے کا تعارف ہو, اس سے کوئی خرابی نہیں لازم آتی ہے, کوئی اس کا غلط معنی نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی غلط معنی بھی نہ ہو یا کچھ بھی معنی نہ ہو, کچھ بھی معنی نہ ہو رکھیں, بے معنی کہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ ہی بے معنی ہو کر کے رہ جائے. اس لیے کہ نام کا بچوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے, تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. نام کا جب پڑتا ہے تو اب صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا نام لیا جاتا ہے تو بڑی بحث چھڑ جاتی ہے. شیخ پہ تو کیا بحث چھڑ جاتی ہے؟ نہیں, کئی صحابہ کرام کے نام کے تو معنی ہی نہیں ہو سکتے. بھائی تو یہ کون کہتا ہے معنی نہیں ہے؟ معنی ہیں, لیکن کئی اچھے معنی نہیں تھی. اس وقت کی بات جو زمانے جاہلیت میں رکھے گئے, اسی لیے اگر کفریہ تھے تو اللہ نے بدلا ہے. اگر کفریہ نام تھے تو اللہ نے بدل دیا ان ناموں کو. عبد الرحمن بن عوف کے نام کو بدلا اور لوگوں کے نام کو بدلا. ایک عورت آئی, اس کا نام کیا تھا, کیا ہے, کچھ ایسے اس میں تزکیہ پایا جاتا تھا. آپ نے کہا کہ نہیں, کیا ہے, انت حسان المزنیہ. آپ نے نام بدلے ہیں اگر معنی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.